بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آیا ہے۔ ابن عامر نے عبید بن یسع سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی سند پہنچائی۔ اس واقعے کو بعض مفسرین نے سورہ حشر کی آیت نمبر 16 اور 17 کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ لہٰذا وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ مریضوں پر دم کرتا اور ان کے لیے دعا کرتا تو مریض ٹھیک ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے برسیسا کو کافی شہرت بھی مل چکی تھی۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ شیطان بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ پاگل سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوائے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے بعد علاج کے بعد بھی کچھ افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج تو کروا لیا ہے، اب وہ کسی بزرگ سے ہی دم کروا کر دیکھ لیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی عابد کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری بندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے، اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ مجھے تنگ کرنے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ یہیں اس بچی پر دم کر دیں، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ برسیسا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دم کیا تو وہ فوراً ہی ٹھیک ہو گئی۔ لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اسی دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1.5 ماہ کے بعد شیطان نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیسا کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2-4 مہینے کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں، اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی چھوڑ جاتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اپنے 3 بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد آپ پر ہی ہے، اور میری بیٹی کا علاج بھی آپ ہی کے پاس ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی آپ ہی کے پاس ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا، توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ ایک اکیلی میرے پاس ٹھہر جائے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اب اجازت دیں اور میں اس کے رہنے کے لیے آپ کی عبادت خانے کے سامنے ہی ایک گھر بنوا دیتا ہوں، تو یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کی عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ لڑکی اور برسیسا کو کافی عرصہ ہو گیا، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہنے لگے۔ جب برسیسا اپنے لیے کھانا بناتا تھا تو اس کے دل میں لڑکی کے لیے رحم آیا اور یہ خیال کیا کہ میں خود اپنے لیے کھانا بنا رہا ہوں، کیوں نہ اس لڑکی کے لیے بھی بنا لوں، کیونکہ وہ اکیلی ہے، یہاں میرے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو کھانا بنا کر دے۔ لہٰذا وہ اس کے لیے کھانا بنا کر اس کے گھر دینے آتا۔ یوں برسیسا کا اس کے گھر آنا جانا ہو گیا، اور لڑکی برسیسا کی اس رفتار سے بہت خوش تھی۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبرگیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور برسیسا کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوشش تیز کر دی۔ شیطان چونکہ ازل سے ہی انسان کا دشمن ہے، چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق پیدا کر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف میں ایک دوسرے کے لیے برابر کی محبت پیدا ہو گئی۔ جب برسیسا لڑکی کو کھانا دینے اس کے گھر جاتا تھا تو کچھ لمحے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا۔ چنانچہ برسیسا اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے
تو آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ برسیسا کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب واضح حمل ہوگا تو نومولود کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام پردے دور ہو گئے اور برسیسا بے خوف ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلاتے بہت عرصہ گزر گیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ اب تو 1.5 سال گزر گئے ہیں، بادشاہ اور دیگر لوگ بھی جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی تو برسیسا نے اس بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں ہی دبا دیا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ برسیسا نے کہا کہ مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی۔ پہلے تو شاید یہ سارا ماجرا کسی کو بھی نہ بتاتی، لیکن اب اپنے بچے کی جدائی کی وجہ سے یہ ضرور بتائے گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ لڑکی بیمار ہوئی اور مر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں اسے بھی دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی باتیں سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ وہ فوت نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ شیطان کہنے لگا کہ برسیسا نے اس کے ساتھ زنا کیا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے خود اسے قتل کیا اور فلاں جگہ اسے دفن کر دیا، اور بچے کو بھی اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خواب ہی میں اس کے درمیانی بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا، پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس بھی جا کر یہی کچھ کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو جا کر اس کی تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ چھوڑو بھائی، یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں ضرور تفتیش کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کھودی تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ ثبوت مل گیا تو اس نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھنونے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے کے بعد شیطان اس کے پاس آئے اور کہا میں وہی ہوں جس نے تجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے، اور اگر تم بچنا چاہتے ہو تو میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ بس اس نے کہا کہ تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا کہ تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ برسیسا نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ عین اسی لمحے رسا کھینچنے والے نے رسا کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی۔